آپ نے بہت ساری ایسے گھرانے دیکھے ہوں گے جس میں بہت سارا جو ہے نا میل ہو یا چاہے فیمیلز ہو، اور وہ جو ہے نا بہت سارے پیسے بھی کماتے ہو، لیکن اسی گھر میں جو ہے نا سکون نام کا کوئی چیز بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے گھرانے بھی آپ نے اپنی زندگی میں ضرور دیکھے ہوں گے جن کے پاس جو ہے نا انکم کے جو ذرائع ہے وہ بہت ہی محدود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی عادتیں ہیں جس سے جو ہے نا ان گھروں میں سکون ہے؟ تو آپ نے کبھی اگر اس کو جاننے کی کوشش کی ہے یا آپ کرنا چاہتی ہے کوشش، تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں 10 ایسی عادات جن کی وجہ سے آپ کے گھر میں جو ہے نا بہت سارا سکون بھی آئے گا، آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہو جائے اور آپ کے گھر میں ڈھیر ساری برکت نازل ہوگی۔ گھر کا نام تو آپ سبھی نے سنا ہوگا۔ یہ صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خواب بستے ہیں، جہاں دل جوڑتے ہیں اور جہاں سکون اپنی پناہ لیتا ہے۔ لیکن کبھی غور کیا ہے، کچھ گھروں میں خوشیاں اور برکتیں ہر وقت مسکراتی کیوں ہے؟ اس کا راز ہے گھر کی ملکہ، ایک نیک، سمجھدار اور محبت بھری عورت۔ وہ عورت جو ہر صبح اپنے رب کا نام لے کر دن کا آغاز کرتی ہے اور اپنی ہر کام میں دعا اور محبت کا رنگ بھر دیتی ہے۔ تو چلیے آج کے 10 والی پوائنٹس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ سو لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے نماز کی پابندی۔ 5 وقت کی نماز صرف عبادت نہیں بلکہ گھر کے لیے روشنی اور سکون کا ذریعہ ہے۔ جب عورت نماز کی پابندی کرتی ہے تو پورے گھر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یہ عادت برکت اور محبت کا سب سے پہلا دروازہ کھول لیتی ہے۔ اسی لیے اپنی نمازوں پہ پابندی قائم کیجیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے صبح جلدی اٹھنا۔ فجر کے بعد جاگنا دن کے آغاز کو خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ وقت برکتوں کا خزانہ ہوتا ہے، جب دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ جلدی اٹھنے والی عورت کے ہاتھ کے کام میں اللہ آسانی ڈال دیتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کے ٹائم میری امت کے لیے اللہ پاک نے برکت ڈالی ہے۔ اسی لیے آپ نے اگر اپنے گھر میں برکت اور سکون پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے جلدی اٹھنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے قرآن اور ذکر۔ روزانہ چند آیات یا تھوڑا سا ذکر بھی گھر کو روحانی تحفظ دیتا ہے۔ یہ گھر کی فضا کو پاکیزہ اور دل کو سکون بخش بنا دیتا ہے۔ اللہ کا کلام دلوں کو جوڑتا ہے اور رشتوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا ورد ضرور کیا کرے ایک مرتبہ۔ اسی سے بھی آپ کے گھر میں بہت سارا برکت بھی آئے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اور جتنی بھی تسبیحات ہے تو کوشش کرے کہ دن کے ایک ٹائم جو ہے نا مقرر کر لے، جس ٹائم آپ بالکل فری ہو تو اسی ٹائم وہ تسبیحات آپ نے ضرور پڑھنی ہے، چاہے 100 دفعہ ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھا پوائنٹ ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس پر دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اسی سے رزق اللہ پاک بڑھاتا ہے۔ ناشکری دل کو سخت اور گھروں کو بھی سکون کر دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزار عورت کا چہرہ بھی ہمیشہ نورانی اور دلکش رہتا ہے۔ اسی ٹپ پہ ضرور عمل کیجئے۔ دن میں ایک دفعہ جو ہے نا 4 سے 5 منٹ نکال کے جو بھی نعمتیں اللہ پاک نے آپ پہ کی ہے تو ان پہ ضرور اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ اسی طرح سے آپ میں جو ہے نا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی بڑھ جائیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ 5واں پوائنٹ ہے محبت سے بات کرنا۔ میٹھی اور نرمی والے الفاظ رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ سخت لہجہ گھر کی خوشیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایک محبت بھرا جملہ دل کے زخم کو بھی بھر دیتا ہے۔
اسی لیے آپ نے اگر اپنے گھر میں برکت اور سکون پیدا کرنی ہے تو اسی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر کسی سے محبت سے پیش آئیے۔ چھٹا پوائنٹ ہے صفائی اور سلیقہ۔ صاف ستھرا گھر صرف نظر کو نہیں بھاتا بلکہ رحمت کو بھی کھینچتا ہے۔ سلیقہ گھر کے ہر کونے کو خوشنما اور دلکش بنا دیتا ہے۔ صفائی گھر کی عورت کی عادت اور مزاج کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور آپ نے تو یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اگر آپ نے صفائی آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ لیزینس کا شکار ہوتی ہے تو اسی حدیث کو اپنے دماغ میں بٹھائیے، تو اسی سے اگر آپ صفائی کریں گے تو یہ نصف ایمان ہو جائے گا، تو آپ کا جو ایمان ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے پھر آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں برکت بھی پیدا ہوگی۔ ساتواں پوائنٹ ہے مہمان نوازی۔ مہمان اللہ کی رحمت بن کر آتے ہیں، ان کا استقبال ہمیشہ مسکراہٹ سے کرنا چاہیے۔ خوش دلی سے دی گئی روٹی بھی دل کو جیت لیتی ہے۔ مہمان نوازی محبت اور تعلقات میں اضافہ کر دیتی ہے۔ مہمانوں کے سامنے مہنگی چیزیں نہ رکھیے، نہ ہی کوئی اتنا اہتمام کر لیجئے جو آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے، اور بس دنیا کی کمپٹیشن میں آپ لگی ہیں تو اسی لیے آپ مہمان نوازی کرتی ہے، بلکہ اپنی دل میں مہمان کے لیے احترام ضرور رکھیے، اپنے دل میں خوش ہو جائیے کہ یہ اللہ کی رحمت بن کر ہمارے گھر میں آئی ہیں، اور جو بھی رزق مہمان نے کھانا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ ہی لے آتا ہے، تو اسی سے آپ آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ آٹھواں پوائنٹ ہے عزت اور احترام۔ شوہر اور بچوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا گھر کے ماحول کو پرسکون بناتا ہے۔ عزت دینے سے رشتے مضبوط اور محبت گہری ہو جاتی ہے۔ جو عورت دوسروں کو عزت دیتی ہے وہ خود بھی سب کی آنکھوں کا تارا بنتی ہے، اور خاص کر اپنے شوہر کو ضرور عزت دیا کرے، اس سے بھی آپ کے گھر میں برکت اور سکون والا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے حلال روزی اور احتیاط۔ حلال کمائی گھر کے رزق میں برکت ڈالتی ہے۔ فضول خرچی اور حرام رزق رحمت کو دور کر دیتی ہے۔ جو عورت کفایت شعاری اپناتی ہے اس کا گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ اور 10واں پوائنٹ ہے دعا۔ ہر کام کی آغاز اور انجام پر دعا گھر کو تحفظ دیتی ہے۔ دعا دل کو اللہ سے جوڑ کر مشکلات کو آسان کر دیتی ہے۔ میاں یا بیوی کی دعا گھر کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی لیے اپنا جو بھی روٹین ہے تو اس میں سے 15 سے 20 منٹ نکال کے خضوع اور خشوع سے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے ضرور دعا کیا کرے، چاہے وہ اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے ہو، یا اپنے ہسبینڈ کی کامیابی کے لیے، یا خود کی کامیابی کے لیے۔ اسی سے دعا دعا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا کیس اللہ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو اللہ جب چاہے گا تو بہترین وقت میں وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ وہ عورت جو اپنے رب کو یاد رکھتی ہے، شکر ادا کرتی ہے اور اپنے گھر والوں کو محبت دیتی ہے، اس کے گھر میں ہمیشہ رحمتیں برستی ہے۔ یہ 10 عادات صرف عادتیں نہیں، یہ برکت کے دروازے کھولنے کی چابیاں ہے۔ آج سے ہی آغاز کرے، کیونکہ سکون، خوشی اور برکت یہ سب انتظار نہیں کرتی، یہ ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نیت صاف اور دل محبت سے بھرے ہو۔